تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے گروہ آئیں گے جنہیں میں انہیں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچان رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے بعد مل کر جھوم جھوم کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم اس مسنون محفل میں شامل ہیں اور شرکت کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محفل میلاد بھی جاری ہے، جس کا آغاز تلاوت قرآن مجید اور پھر نعت خوانی سے ہوا۔ اب مہمانوں میں سے ہمارے قبلہ مولانا منظر الاسلام الازہری صاحب جو نارتھ کیرولائنا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ ہمیں خطاب کریں گے۔ آپ سے مؤدبانہ التجا ہے کہ بڑے غور سے سنیے اور نعرہ تکبیر اور رسالت سے ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھیں، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی یہ معزز محفل تقریب نکاح کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں آج کی محفل کا انعقاد کیا اور رسم سنت کی ادائیگی کے لیے ہم تمام حضرات ان کی دعوت پہ یہاں آئے۔ نکاح بڑی مشہور چیز ہے اور حدیث پاک قرآن کریم میں اس کی جگہ جگہ تعریف آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کرنے اور کرانے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اپنی جو باندیاں ہیں، یا ایک دوسری تفسیر کے مطابق اپنی بیٹیوں کا نکاح کراؤ، اگر وہ لوگ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ غنی یا مالدار لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو اگر کوئی فقر و فاقہ والا شخص یا ایسے حضرات جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، دینداری کی بنیاد پہ کوئی رشتہ لے کر آتا ہے تو آپ کو اس کے رشتے کے قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ،
اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مالدار کر دے گا، لہذا ان کے فقر کو نہ دیکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نکاح کو غنا میں تلاش کرو، یا نکاح کو غنی میں تلاش کرو، اغنیا میں تلاش کرو۔ التمسوا النکاح فی الغنی، اور ایک دوسرے الفاظ میں فی الغنا آیا، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو محتاج لوگ ہیں اگر دینداری ان کے اندر ہے تو اغنیا سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مالداروں کے پاس رشتہ لے کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر دینداری تو ہے لیکن ہم محتاج ہیں، فقر و فاقہ ہے ہمارے اندر، تو بڑے لوگوں کے پاس رشتہ لے کر جانے سے ہم خوف کھاتے ہیں، اور بڑے حضرات بھی ہمیں ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں، لہذا ان سے نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے ایسے لوگوں پر کہ جو دیندار ہیں لیکن فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، اور مالدار لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ہمیں ایسے لوگوں پر تعجب ہے کہ وہ مالداری کے سبب محتاج دیندار سے اپنی بیٹیوں کی نکاح کیوں نہیں کراتے۔ تو یہ حدیث اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے آثار ہیں جن تمام کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ نکاح ایک سنت ہے، اور اس میں مالداری کا شبہ نہیں ہونا چاہیے، مالداری کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے شوہر اور بیویوں کے اوصاف بھی بیان کیے۔ جو آیت کریمہ ہم نے پیش کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کی 2 عورتوں کا ذکر کیا، جو 2 عورتیں نیک لوگوں کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تاریخ کی 2 ایسی عورتوں کا ذکر کیا جو برے لوگوں کے ساتھ تھی، ایک برے لوگوں کے ساتھ اور ایک پارسا عورت کا ذکر کیا، حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی 2 عورتوں کا ذکر فرماتا ہے، ایسی 2 عورتوں کی مثال بیان فرماتا ہے جو دونوں ہمارے نیک بندوں کے تحت تھی، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ لیکن ان دونوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے حق زوجیت کو ادا نہ کیا، فخانتاہما، خیانت پہ اتر آئیں، شریعت کے خلاف کام کیا، حق زوجیت سے دستبردار ہو گئیں، شریعت سے اپنے آپ کو پھیر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، جہنم میں جہنمیوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ دوسری طرف پروردگار عالم نے فرمایا کہ 2 اور دوسری عورتیں ہیں، ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، اس کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کے تحت تھی، اس کے تحت رہنے کے بعد انہوں نے عرض کیا رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، پروردگار ہم ایک ظالم شخص کے تحت ہیں، ایک ظالم شخص کے تحت ہیں جو تیرے دین کی پاسداری نہیں کرتا، جو توحید کی پاسداری نہیں کرتا، تکبر کے ساتھ چلتا ہے اور الوہیت کو چیلنج کرتا ہے۔ پروردگار ہم نے ان کے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم نے عزم مصمم کر لیا ہے، لہٰذا اس کے عوض رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اس کے عوض ہمیں جنت میں ہمارے لیے ایک گھر بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت مریم کا ذکر کہ مریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا، حضرت مریم بنت عمران انہوں نے اپنی حفاظت کی اور پارسائی اختیار کیا، عفت اختیار کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا۔ تو قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عورتوں کا کمپیریزن کیا ہے، 2 ایسے مردوں کے ساتھ جو غلط تھے۔ دوسری 2 آیتیں ہیں جس میں ایک کا کمپیریزن ایک اچھی نیک عورت ہیں اور برے شخص کے ساتھ کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اور ایک مکمل پارسا عورت ہے۔ یہ اس لیے کہ دونوں ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہوں گے۔ اب عورتیں چاہیں تو حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ کے نقش قدم کو اپنائیں، مرد چاہیں تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم اور لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم کو اپنائیں، اور پھر یہ دونوں حضرات، یہ دونوں انبیاء کرام
مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے، ازواج کے لیے نمونے عمل ہوں گے، نقش عمل ہوں گے، اور عورتوں کے لیے حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ علیہ السلام یہ دونوں نقش عمل ہوں گی۔ لہذا قرآن کریم نے جہاں ایک طرف نکاح کا حکم دیا، وہیں دوسری طرف کمپیریزن کر کے بھی دکھایا کہ نکاح کے بعد ازواج زوجین کے معاملات کس طرح سے ہونے چاہیے، زوجین کے تعلقات آپس میں کس طرح سے ہونے چاہیے، اور زوجین کو کس طرح سے دینداری کے لہجے میں، دینداری کے سائے میں رہ کر اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس لیے نکاح کا مقصد عفاف ہے۔ حضرت امام ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسند حسن حضرت ابو ہریرہ سے ایک حدیث ذکر کی جس کے الفاظ ہیں کہ ثلاثۃ حق للہ سبحانہ وتعالی ان يدخلهم الجنہ، کہ تین ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جن تینوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا الناکح یرید العفاف، ایسا نکاح کرنے والا شخص جو عفت اور پارسائی کو طلب کرتا ہے۔ نکاح کا مقصد عفت اور پارسائی، معاشرے سے برائی کا خاتمہ ہے۔ لہذا ان تمام چیزوں کے تحت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جو لوگ میری سنت کو اپناتے ہیں وہ ایک بڑا کام کرتے ہیں اور وہ اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نکاح کے جو اہم مقاصد ہیں ان مقاصد سے ہم سب کو ریلیٹڈ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی ہماری اس محفل کو بابرکت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے، جن کی اصل حدیث شریفوں میں ملتی ہے کہ وہ کام ایک مقام پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع کیے جاتے وہ نامکمل رہتے ہیں، اور دوسری روایتوں کے مطابق جو بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جو کام درود پاک سے نہیں شروع کیے جاتے وہ نامکمل رہتے ہیں۔ گویا کہ یہ دو کلمات کی تعلیم دی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن عطا کیا جا رہا ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ اور اس کے رسول کے نام کے ساتھ شروع ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا یہ محفل مسنون جس میں ہم حاضر ہیں اس کا آغاز نماز سے ہوا، اس سے بہتر کون سی بات ہے جو ہمارے اوپر روزانہ فرض کی ہے۔ بہرحال آج نے ابھی کچھ بہت ہی نفع بخش کلمات مولانا منظر الاسلام صاحب سے سنے۔ اللہ عز و جل ان کے علم، عمل اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے بیان سے آپ کو اندازہ ہوا کہ حدیث کا بہت شوق رکھتے ہیں اور کتنا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب علماء اکرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی قربانیاں ان کی ہیں۔ اب جو ہمارے دوسرے مہمان جو شکاگو میں ایک عرصے سے غالباً میرے ناقص علم کے مطابق تقریباً ایک ڈیکیڈ 10 سال سے زائد وہاں کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور قرآن و سنت کا پیغام عام کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت مفتی حفیظ الرحمان صاحب ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ کر جس موضوع پہ بھی چاہیں ہمارے علم میں اضافہ فرمانے کے لیے تشریف لائیے اور ہمارے سامنے بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر اور رسالت سے حضرت کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على حبيبك محمد سيد المحبوبين رحمة للعالمين شفيع المذنبين وآله وأصحابه أجمعين. قابل صد احترام علماء کرام، جملہ سامعین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس انتہائی پاکیزہ، سادہ، مقدس اور بابرکت محفل میں اس وقت ہم سبھی لوگ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. جس نیک مقصد کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس میں محب گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی احمد القادری صاحب قبلہ، ان کی شہزادی اور ہم سبھی لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے اور ہر قدم پر ہم سبھی لوگوں کو اپنی برکتوں سے نوازے. آمین. حاضرین کرام، یہ وعظ اور بیان و تقریر کی محفل نہیں ہے، لیکن حصول برکت کے لیے جو یہ موقع مفتی صاحب نے مجھے نصیب فرمایا، میں اس پر بھی ان کا شکر گزار ہوں. کچھ گزارشات خود اپنے لیے بھی ہیں اور آپ کے لیے. اللہ ہمیں حق بات کہنے اور ہم سبھی لوگوں کو حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے 21واں پارہ سورہ روم میں ارشاد فرمایا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تبارک و تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے وجود ہی سے تمہارا جوڑا بنایا، تخلیق فرمایا. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر اپنے فضل و کرم سے اس نے اس جوڑے کے درمیان، تمہارے درمیان پیار، محبت، مہربانی اور رحمت رکھ دی. لتسکنوا الیہا، اسی کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہے، لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ. وہ جوڑا اس لیے بنایا گیا تاکہ تمہیں سکون ملے اور اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے درمیان محبت، رحمت، پیار، الفت یہ سب رکھ دی گئی ہے. حاضرین کرام، پہلی بات قابل غور یہ ہے کہ یہ ایسی سنت مبارکہ ہے اور اللہ رب العزت کو بھی اپنے بندوں کے لیے روش اتنی پسندیدہ ہے کہ یہ رسم نکاح جنت سے شروع ہوئی ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم و حوا علیہم الصلاۃ والتسلیم جنت ہی میں پہلے ایک دوسرے سے متعارف ہوئے اور ان دونوں کے لیے اس رشتے میں منسلک ہونے کے لیے پروردگار عالم نے جو مہر مقرر فرمایا تھا وہ اپنے حبیب پر درود شریف کا تحفہ تھا. سبحان اللہ. ہمارے جد اعلی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ سلسلہ دنیا میں چلا. دو دوریاں وصل میں بدلے، دو بچھڑے ایک دوسرے کے قریب کس کے نام سے آئے تھے؟
اس درود رسول کریم کی برکت کی وجہ سے. لہذا جس کی وجہ سے یہ عالم انسانیت عالم ظہور میں آیا ہے اور جس کی برکت کے طفیل ہمیں زندگی کے نشیب و فراز کا علم ہوا، ہمیں چاہیے کہ اس وجود مبارک کو ہمیشہ یاد رکھیں. نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مختصر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. آدھا ایمان. اب آدھے ایمان کی حفاظت کے لیے اسے تقوی پرہیزگاری اپنا لینی چاہیے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو آدھے ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ قرار دیا ہے. سوچئے، غور فرمائیے کہ آخرکار وہ کون کون سی نعمتیں اس رشتے سے ان دونوں کو حاصل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. دوسری حدیث مبارک میں آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگ دنیا میں نکاح کرتے ہیں اپنے اپنے انتخاب کی بنیاد پر. کوئی حسن و جمال کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے کرتا ہے، کوئی حسب و نسب کی وجہ سے کرتا ہے، اور کوئی تقوی و پرہیزگاری کا انتخاب کرتا ہے. یہ چار چیزیں بیس، بنیاد ہیں. یہ ساری چیزیں جو آج دنیا میں ہم سبھی آپ لوگ اپنے طور پر برتتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اپنی ارشادات میں بڑے حکیمانہ انداز میں بیان فرمایا. آج بھی انتخاب کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ حسن و جمال کی بنیاد پر، قد و قامت کی بنیاد پر، اس کی چال ڈھال کی بنیاد پر. یہی ایک انتخاب ہے. دوسرا انتخاب ہوتا ہے مال و دولت کے لیے، یہ بھی دنیا جانتی ہے. اور کبھی حسب و نسب کو دیکھ کر انسان اس چیز کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ بڑے خاندان، بڑے اونچے لوگوں، یہ انتخاب. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چارے چیزوں میں سے ہمارے لیے جس چیز کے انتخاب کا حکم فرمایا ہے وہ یہ کہ تم اس میں سے ایسی مرأت صالحہ یعنی ایسی نیک عورت کا انتخاب کرنا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو. یہ بالکل ہے. کیوں؟ کہ اس کے علاوہ جو تین چیزیں ہیں وہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو آج نہیں تو کل ڈھل جائیں گی. چڑھتا ہوا سورج ہے، شباب ہے، 15 کے بعد آیا اور 35-40 کے بعد گیا. اگر مقصود اصلی اور نسب العین انتخاب کی بنیادی وجہ کسی کا شباب رہا ہوگا تو جب وہ ڈھلے گا تو یقینی طور پر آپ کی چاہت اور آپ کی شوق، محبت تو میں نہیں کہتا، لیکن آپ کے پیار میں بہرحال کمی آئے گی. اور نکاح کا رشتہ اس لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ رشتہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب آدمی کے شباب بھی ڈھل جاتے ہیں، بڑھاپے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کے باوجود رشتہ نکاح سنت کے مطابق ویسا مضبوط بندھن ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسرا پنچھی کے مثل اس کے پیچھے تڑپتا رہتا ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ حسن کا انتخاب نکاح کے لیے یہ اچھی چیز نہیں. مال و دولت یہ تو یوں ہی آوارہ ہے، اور جو اس کو اپنے لیے انتخاب کرے گا وہ خود اس کے پیچھے آوارہ ہو جائے گا. حسب و نسب کا انتخاب کرنے والے اس ایسے جھوٹی طلب شرافت کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تم میں اگر گٹس ہے تو اپنے وجود سے اپنی شرافت کا اظہار کر کے بتاؤ نا. کسی اور سے اپنے وجود کو منسوب کر کے کوئی عزت نہیں کما پاتا. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ڈھل جانے والی ہیں. پھر کس کا انتخاب کیا جائے؟ ایسی عورت کا جو اللہ سے ڈرنے والی ہو. میرے عزیز، اس میں اتنی حکمتیں، جتنے غور کریں گے اتنے محسوس ہوگا کہ واقعی ہمیشہ ہمیں یہی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے. دنیا میں دیکھا حسن کے پروانے آئے، صبح کے وقت جب
लौ टिमटिमाने लगी, सारे परवाने उड़ के चले गए। दौलत जब तक रही तब तक दोनों साथ निभाए, किस्मत की मार पड़ी तो दोनों बिछड़ जाते हैं। लेकिन आका फरमाते हैं खैरु मताउ दुनिया अल मरअतु सालिहा, दुनिया में जितनी चीजें अल्लाह ने तुम्हें बरतने के लिए अता फरमाई है उसमें सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी नेमत जो है वो नेक औरत है। वजह क्या है प्यारे? जिंदगी निकाह और जोड़ा यूं बन जाना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका मुहम्मदिन सय्यिदिल महबूबीन रहमतुल लिल आलमीन शफील मुज़निबीन व आलिहि व अस्हाबिही। निकाह हो जाना, इसके लिए भी खुद परेशानियां हमने अपने माशरे में जन्म दी। एक हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, निकाह को आसान से आसान तर कर दो, आसान बनाओ निकाह। इसमें इतनी बलीग हिकमत है कि यकीन जाने अगर हम अपने माशरे में इस चीज को राइज कर दें, निकाह को आसान बनाना क्या है, किस तरीके से है। उनमें से पहली चीज है वो जो जहेज की लानतों की सूरत में एक नासूर जहरे हलाहल हमारे माशरे की रगों में उतर चुका है। अजीजा ने गिरामी, निकाह को आसान करने की एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि आका फरमाते हैं जिना बीच से खत्म हो जाएगा। जिना जो तबाही लाता है वो ये कि ऐसी नस्ल दुनिया में आ जाती है जो अपने बाप को तलाश करते करते मर जाती है, लेकिन मां खुद उसकी बता नहीं पाती कि तेरा बाप ये वाला है कि ये वाला है। आज यही तो हो रहा है। जो बच्चे खुद अपने असल की शनाख्त न रखते हों, इस जमाने में उनसे भलाई की क्या उम्मीद की जा सकती है। जो अपने वजूद पर खुद मुस्तहकम न हो सके वो शराफत क्या दे सकते हैं इस जमाने में। एक ऐसा जहर भरता है जो पूरे समाज को जहरीला कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस चीज को रोकें। उसका तरीका यह है कि निकाह को आसान करें। बुढ़ा बाप अपना बुढ़ापा नहीं ढो पाता, लेकिन जवां बेटी के लिए वो सब कुछ गिरवी रखने को तैयार। वजह यह है कि समाज उसके बगैर उसकी बच्ची का रिश्ता लेने को तैयार होता ही नहीं। कैसे आसान किया जाए? इसलिए जरूरी है निकाह को जितना मुमकिन हो आसान किया जाए। मरअतु सालिहा खैरु मताउ दुनिया क्यों है? मेरे अजीज, निकाह ईजाब और कबूल दोनों की मर्जी, लेकिन फिर एक खुशगवार जिंदगी के लिए इन दोनों को किस तरह से जीना है, ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। ईजाब और कबूल हो गया, जज्बाती वक्ती हम आहंगी भी हो गई, लेकिन जब इस दुनिया में ये दोनों नए दौर का आगाज करेंगे, कभी धूप आएगी कभी छांव, कभी नशीब आएगा कभी फराज, कभी खुशी आए कभी गम। इन दोनों में एक ऐसी एकसानियत या ऐसी मुसालहत या एक दूसरे को बर्दाश्त करने की इतनी कुव्वत जरूर होनी चाहिए कि हर एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। जब तक ये चीज नहीं पाई जाएगी, खुशगवार जिंदगी कभी नहीं हो सकती है। हर एक आदमी और हर एक बच्ची शादी से पहले अपने का आइडियल सोच रखती है ना। एक सपना होता है, ख्वाब होता है, उसका शहजादा होता है, उसकी शहजादी होती है। हर एक सोचता है। हम बिल्कुल आपकी नफ्सियात की अपनी बात कर रहे हैं। एक ख्वाब होता है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो सोचता है ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी। जिंदगी इन्हीं ख्वाबों के सहारे शबाब की दहलीज पर जब कदम रख देती है और उसके बाद जब आमना और सामना होता है, तो उस मौके पर 100% उस मेयार पर न वो उतर पाई और न ये उतर पाया, तो बताओ उस वक्त क्या किया जाए। यही वो नाजुक घड़ी होती है कि आदमी को उस वक्त संभालना पड़ता है और औरत को भी संभालना। अजीजा ने गिरामी, दुनिया में तो सिर्फ बेआयब एक ही जात आई,
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس کے علاوہ اور کوئی کیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ تو اس میں ہے. بس بے عیب وہی ایک ہستی، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے ہم دہ خدایا، تجھے ہم دہ خدایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی ہم نے چھان ڈالے تیرے پائے کا. تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا. وہی ایک ہستی بے عیب، ورنہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ کمی ہے. قد لمبا ہے تو صورت دوسری ہے، صورت اچھی ہے تو بات کچھ عجب ہے، چال کچھ. تو جو آئیڈیل ہے وہ سپنا ہے. اگر تعبیر کی صورت میں بےنی 100% نہ آیا تو پھر نباہ کیسے کرو گے؟ یہ جاننا بنیادی نفسیاتی ضرورت ہے. اسی کو سمجھنا یہی بڑی اہم ضرورت ہے. کچھ اس میں کمی ہوگی تو کچھ اس میں بھی کمی ہوگی. اس میں اگر کچھ کمی ہے تو اس میں کچھ کمی ہے. اب اس کو کیسے نبھایا جائے، کیسے چھپایا جائے؟ قرآن حکیم اس کو بیان فرما دے رہا. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس کا پہلا ظاہری بادی النظر میں جو مفہوم ہے وہ ستر پوشی ہے. جب عورت تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو، تو گویا کیا وہ فرض نبھاؤ جو لباس نبھاتا ہے. اس میں اگر کچھ کمی ہے تو تم اسے نبھا لو، تم میں اگر کوئی کمی ہے تو وہ اسے نبھا لے. یہی ہے وہ راز زندگی کا. جو لوگ اس کو پا گئے، عمل میں لائے، وہ غریبی بھی اتنے خوش ہیں کہ چاہیے ان کے جھوپڑی پر قربان، جنہوں نے اس راز کو پا لیا. یہ بنیادی چیز ہے. السلام علیکم. حاضرین کرام، بس چند منٹ اور آپ کی سمع خراشی، اس کے بعد میں اپنی گفتگو بند کر دے رہا ہوں. چونکہ یہ میں نے عرض کیا پہلے کہ یہ کوئی تقریر و خطاب کی محفل نہیں، نکاح کی محفل ہے. اسی کے حوالے سے کچھ مجھے حکم ہوا مفتی صاحب کا کہ کچھ عرض کرو، تو میں آپ کے حضور سامنے آیا. ایک اور بات اسی حکمت کے حوالے سے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی اہل کے ساتھ اچھا ہو. اور قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وعاشروہن بالمعروف. مردوں کو یہ خطاب ہے کہ اپنے ازواج کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ایک انتہائی بہتر طریقے سے سلوک کریں اور ان کو بہتر طریقے سے زندگی گزارنے کا حق ہے. یہ زندگی تمثیلی انداز میں اگر کہی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شمع ہے، ایک پروانہ. یہ رشتہ بڑا قوی ہے. ایک گل ہے، ایک بلبل، یہ رشتہ بڑا قوی ہے. ایک چاند ہے، ایک چکور، یہ رشتہ بڑا مضبوط ہے. اسی کو آپ سمجھیں. جو چراغ خانہ ہے اسے شمع محفل مت بنائیے، اور جو پروانہ اس شمع کا ہے وہ کہیں اور نہ جائے، اس کا لحاظ کرے. جو چاند کا چکور بنا وہ اسی کے لائق رہے، اسی کے قریب رہے. جو گل کا بلبل بنا وہ اسی کے گن گائے. یہی زندگی کی بنیاد اور بیس ہے. لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ چاند بھی چکور کا دل نہ جلائے، گل بھی کبھی بلبل سے نہ روٹھے. اسی طریقے سے شمع اپنے پروانے سے منہ نہ پھیرے. اشارے میں صرف یہ بات کہہ دوں، دن بھر کا تھکا مادہ، پسینے میں شرابور، مزدوری، گارا مٹی کر کے جب آدمی گھر پہ آتا ہے تو یقیناً
وہ تھک چکا ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے، یہ وہ بیس۔ اب وہ دہلیز پر جب قدم رکھے تو اس صورت میں آپ جانتے ہیں کہ ایک رفیق زندگی کی ہلکی سی مسکراہٹ اس کی دن بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے۔ میں یہ بات تھوڑا لفظوں کے انداز میں کہا، لیکن یہی چیز حدیث مبارک میں اسی طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ وہ عورت بڑی اچھی ہے، وہ عورت بڑی اچھی ہے کہ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ وہی بات کہی گئی، وہ عورت بڑی اچھی ہے کہ جب بھی اس کا شوہر اسے دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اندرون خانہ زندگی گزارنے کا اتنا محکم ذریعہ ہمارے نبی نے بتلایا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہم خود سب جان سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ جو لوگ اس پر عمل کیے وہ دنیا میں مثالی زندگی گزار کے چلے گئے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار عالم ہم سبھی کی شرکت اس مبارک بزم میں قبول فرمائے، اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ کی صاحبزادی اور علامہ حامد صاحب جو نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کی رہ گزر ان کے لیے خوشگوار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب جبکہ جن کا ہمیں انتظار تھا وہ آ چکے ہیں، تو رسم نکاح کے لیے میں قبلہ حضرت علامہ استاذ مسعود احمد برکاتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور رسم نکاح کو کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ عقد نکاح کی مجلس ہے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی جتنی شادیاں کی ہیں واقعی سب شرعی طور سے کی ہیں۔ جہیز وغیرہ کے بارے میں ہم لوگ کہتے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی اپنی تنہائیوں میں اس کی نحوست، اس کی تکلیف دہ باتوں پر بحث بھی کرتے رہتے ہیں، مگر جب لڑکوں کی شادی ہم لوگوں کو کرنا ہوتا ہے تو سوچتے رہتے ہیں کچھ مل جائے، اور جب لڑکیوں کی کرنا رہتا ہے تو سوچتے ہیں دینا نہ پڑے کچھ۔ وہی ہوتا نہیں۔ وہی لوگ جو جہیز کی ملامت کرتے ہیں جب لڑکے کی شادی کرتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں، ادھر ادھر سے ہماری تو کوئی خواہش نہیں ہے، مگر اس کے نانا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، اس کے پھوپھا کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ۔ کبھی کبھی شادیوں میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں، یہ کیوں لائے؟ ارے رات اس کی پھوپھی نہیں مانی، لے آئے، کیا کریں؟ کوئی راستہ نکال لیتا ہے۔ مگر مفتی صاحب مدد اللہ العالی نے پہلے اپنے بیٹوں کی مولانا حامد رضا صاحب کی شادی مبارک پور میں کی تو یہ فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں لینا۔ یہ بیٹے کے بارے میں آدمی با اختیار ہوتا ہے
کنہ لے بیٹیوں کے بارے میں، چلو کچھ دینا پڑے گا، سامنے والا خوش نہیں ہوگا یہ باہر. تو اللہ کا یہ کرم ہے کہ حدیث شریف میں سرکار نے ارشاد بھی فرمایا اکثرہ برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ سب سے زیادہ بابرکت شادی کون سی ہوتی ہے معلوم ہے؟ جو تکلفات میں سب سے زیادہ کمتر ہو. سب سے زیادہ بابرکت وہ شادی ہے تکلف جس میں کم. تکلف سمجھ رہے نا، جس کی وجہ سے ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اور صحیح معنوں میں ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کو اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان بنایا ہے کہ آپ کو کوئی سامان خریدنا ہو تو وہ مشکل ہے، اس سے آسان شادی ہے. یہ علماء کرام مفتیان کرام تشریف فرما ہے. شرعی مسئلے کے اعتبار سے میں عرض کروں کہ بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں اگر بائع یعنی بیچنے والا اور خریدنے والے دونوں کسی ایک شخص کو وکیل بنائیں تو ایک شخص بائع اور مشتری دونوں کا وکیل نہیں ہو سکتا. مثلا ہمیں اپنی گھڑی بیچنی ہے اور آپ کو خریدنی ہے تو ہم مولانا عمیر صاحب سے کہیں یہ ہماری گھڑی آپ بیچ دیجیے، آپ وکیل ہیں ہماری. اور حضرت مولانا غلام سبحانی صاحب کو وہ گھڑی خریدنی ہے تو یہ بھی مولانا عمیر صاحب سے کہیں کہ وہی گھڑی ہمیں آپ خریدوا دیجیے، آپ وکیل ہیں خریدنے. تو یہ وکیل نہیں ہو سکتے دونوں کے. بائع کا وکیل الگ ہوگا، مشتری کا وکیل الگ ہوگا. مگر نکاح کو سرکار نے اتنا آسان بنایا ہے کہ ایک ہی شخص شوہر اور بیوی دونوں کا وکیل ہو سکتا. ایک ہی شخص اگر دونوں کا وکیل ہو سکتا اور وہ نکاح کر سکتا. اتنی آسان ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے یہ توفیق بخشی اور بچیوں کی بھی شادی جو مفتی صاحب نے کی تو صحیح معنوں میں دیندار اور عالم دین شوہر سے کی. آج کی بھی شادی حضرت مولانا حامد رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے. یہ عالم دین ہے اور مفتی صاحب نے صرف ان کے عالم ہونے کی بنیاد پہ رشتہ دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. رسول اللہ. یہ بھی جلدی انڈیا سے تشریف لائیں. بتائیے ان کا کوئی خاندان یہاں نہیں ہے، ان کی کوئی جائیداد نہیں ہے، ان کا بینک بیلنس نہیں ہے. ہاں ان کے سینے میں علم دین ہے، وہ بہت قابل قدر ہے. اور ان کی بھی دینداری ہے کہ باوجود اس کے کہ یہاں ہر شخص ضرورت مند ہوتا ہے مگر اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے یہی کہا کہ مفتی صاحب مجھے جہیز کا کوئی سامان نہیں ہے. تو یہ رشتہ بہت بابرکت ہے. اور ہمارے بزرگوں نے بات تو ہم لوگ بعض لوگ کہتے ہیں برکات صاحب مائک پا جاتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں. بات آ جاتی ہے تو بغیر کہے ہوئے بھی نہیں. بھائی اب دعوتوں میں ہم جانتے ہیں، ناراض مت ہوئیے گا، 2 گھنٹے کے بعد کھانا دیتے ہیں آپ لوگ جب ہوٹل میں جاتے ہیں. بولے ہے نہیں ہے. کسی بھی دعوت میں آج تک ہوٹل میں گیا ہوں اگر تو 2 گھنٹے سے پہلے کھانا نہیں ملا ہے اور وہاں کوئی نہیں ناراض ہوتا. اور ہمارے یہاں جب آتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. مجھے دیر نہیں کرنی ہے. مجھے ایک بات بتانی ہے آپ کو کہ باتیں تو بہت ذہن میں اب آ گئی ہیں بزرگان دین کی باتیں سن کے، لیکن مجھے اب زیادہ دیر نہیں. ایک بات بتانی ہے آپ کو کہ نکاح کو عقد نکاح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقد نکاح. عقد کے معنی جانتے، اسی سے عقیدہ بنا ہے. عقد ہی عقیدے کا ماخذ اشتقاق ہے. عقد یہ بڑا نازک ہوتا ہے. عقد نکاح میں آپ غور کریں کہ ایک لفظ نکاح کا ہوتا ہے اور پھر ایک ہی لفظ طلاق کا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد
آج کل لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ایک لفظ طلاق سے آدمی سالوں رہتا ہے، بچے ہوتے ہیں، سب کچھ، ایک لفظ بول دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ وہ بیوی نہیں رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو عقل سے سوچتے ہیں کچھ تھوڑا اس میں ایسی قید ہو کہ روک تھام کے کام آگے بڑھے، ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ اگر نکال دیا تو پورے زندگی بھر کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ یہ مسلمانوں میں بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ آخر بیوی جو بنتی ہے وہ ہونے والے شوہر کی ہوتی کون ہے؟ اجنبیہ ہوتی ہے۔ اگر وہ محرم ہوگا، بہت قرابت دار ہوگا تو شادی ہوگی ہی نہیں، غیر محرم۔ مگر ایک اجنبیہ عورت ایک لفظ قبل تو جب کہہ دیا شوہر نے تو آپ بتائیے کتنے رشتے اس سے جڑ گئے۔ ایک ہی رشتہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اب وہ عورت بیوی ہو جاتی ہے، اس کے باپ خسر ہو جاتے ہیں، اس کے بھائی صالح ہو جاتے ہیں، اس کی ماں ساس ہو جاتی ہے، پھر اب صاحب شوہر کا باپ خسر ہو جاتا ہے، اس کے بھائی دیور ہو جاتے ہیں، اس کی ماں ساس ہو جاتی ہے، اس کی بہنیں نند ہو جاتی ہے، ایک لمبا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ بولے ایک لفظ قبیلتوں سے کتنے رشتے ایک منٹ میں جڑ گئے۔ تو جب جڑے ایک منٹ میں تب تو آپ نے اعتراض نہیں کیا، اور جب ختم ہوئے تو آپ نے اعتراض کر دیا۔ تو جیسے ایک لفظ سے رشتے بنتے ہیں ویسے ہی ایک لفظ سے ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے عقل۔ اب اسی پہ آپ غور کر لیں، اسی سے عقیدہ ہے۔ کبھی کبھی آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ ایک بات اگر آدمی کفر کی کہہ دیتا ہے تو نماز، روزہ، حج و زکات، داڑھی، لباس، مسلمانی شکل و صورت سب کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جائے۔ اسی سے عقیدہ ہے۔ جیسے عقد نکاح میں ایک لفظ سے بہت کچھ بن جاتا ہے، ایک لفظ سے بہت کچھ بگڑ جاتا ہے، ایسے ہی عقیدہ بھی ہے کہ اگر ایک لفظ کفر کسی سے سرزد ہو گیا تو پوری زندگی کے اعمال بھی اس کے برباد ہو جائیں۔ تو یہ بڑا جامع لفظ ہے عقد نکاح۔ اس لیے اپنی گفتگو، اپنی بول چال، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، نکاح کے بارے میں بھی اور ایمان کے بارے میں بھی۔ تو بہرحال آپ بالکل تیار ہو چکے ہیں، اس میں اب تاخیر کرنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مفتی حفیظ الرحمان صاحب قبلہ، یہ ہمارے بہت پرانے کرم فرما ہیں، یہ خطبہ نکاح پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ